الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. حضرات گرامی، شروع تو یہ بات چلتی آ رہی ہے، جتنا کوئی انسان عظیم ہوئے اتنی ہی اس کی دشمنی اور مخالفت زیادہ ہوا کرتی ہے. اس کائنات کے اندر حضرات انبیاء علیہم السلام تو بعد اگر کوئی عظیم ترین ہستیاں نے تو وہ جناب سیدنا محمد الرسول اللہ دے صحابہ نے. مل کر کے بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ جتنے عظیم نے اتنی ہی انہاں دے نال دشمناں نے دشمنی بھی کہتے اور مخالفت بھی کہتے، لیکن جویں جویں دشمنی کرنے والے دشمنی اندر بڑھتے گئے، اللہ تعالی آسمان تو صحابہ کرام دی شان دے اندر قرآن نو نازل فرماندے گئے، اور جس انداز دے اندر انہاں مخالفت کیتی اللہ پاک نے انہاں دا جواب قرآن پاک دے اندر انہاں دے انداز اندر ہی دیتا. یہ پتہ نبی پاک دے صحابہ نو کی کہندے نے؟ حضور نے فرمایا ایمان لے کر کے آؤ. کہنے لگے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا اسی انج ایمان لے کر کے آئیے جویں نعوذ باللہ یہ بے وقوف ایمان لے کر کے آئے؟ حضرات انہاں بے وقوف کیوں آکھیا؟ صحابہ نے محبت دی اخیر کر چھڑی. کوئی بچے قربان کر رہی ہے، کوئی گھر بار چھوڑ رہی ہے، کوئی علاقہ چھوڑ رہی ہے، کوئی گرم انگاریاں تے لیٹ رہی ہے، کوئی گھر دا ادھا مال لے کر کے آ رہی ہے، کوئی گھر دا سارا مال لے کر کے آ رہی ہے. یہ محبتہ جدو انہاں دیکھیا کہندے سانو انج محسوس ہوندا ہے یہ نعوذ باللہ بے وقوف ہو چکے نے. قرآن نے اعلان کیتا الا خبردار میرے نبی دے صحابہ نو بے وقوف نہ آکھیا جے. انہم ہم السفہاء، کہن والے آپ بے وقوف نے، میں تے محمد دے صحابہ نو جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر چھڑیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سارے صحابہ جنتی نے، بولو سارے صحابہ جنتی نے، جنت دے وارث نے، جنت دے حقدار نے. یا پھر اس طرح سمجھیے ہر صحابی نبی مل کے 2 مرتبہ کہنا ہے جنتی جنتی. مل کر کے بولیے ہر صحابی نبی، میرے نبی تو ہر صحابی جنتی ہے. ذرا پیار نال جنتی کہندے جایا جے. میں دعا کرانگا مولا کریم جڑا تیرے پیغمبر دے صحابہ دے جنتی ہون دا اعلان کرے تو اس نو جنت دے اندر
پیغمبر اور پیغمبر دے صحابہ دا ساتھ نصیب فرما مل کر کے بولیے ہر صحابی نبی حضرات گرامی جنی پیار دے نال محبت دے نال عقیدے دے نال مل کر کے بولو ہر صحابی نبی ابو بکر و عمر عثمان و علی سعد و سعید ابو بیدہ بن جرال عبد الرحمن بن عوف طلحہ زبیر ازواج مصطفیٰ بنات مصطفیٰ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے مل کر کے بولیے اور حضرات جس ہستی دا میں ذکر کرنے لگا آج بڑے لوگ اس ہستی تے بکواس کر دے لے انہاں دی شام دی اندر گستاخیاں کر دے لے پر جب تک کہہ لے حدیث دا بچہ زندہ ہے انشاءاللہ اسی سیدنا معاویہ دی شان بیان بھی کرتے رہاں گے انہاں دی عظمت دا دفاع بھی کرتے رہاں گے مل کر کے بولیے سیدنا معاویہ جنتی میرے پیغمبر دا ہر صحابی جنتی ہے فرمایا کلم وعد اللہ الحسنى اللہ پاک نے پیغمبر دے سارے صحابہ دے نال جنتاں دے وعدے کیتے نے کیتے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا وعد لهم جنات تجری تحت الانہار حضرات گرامی اللہ پاک نے اعلان فرمایا جنہ پہلے اسلام لے کر کے آئے میرے پیغمبر دے او صحابہ بھی جنتی مہاجرین بھی جنتی انصار بھی جنتی جڑے انہاں دے نقشے قدم تے چلنے والے فرمایا او بھی جنتی نے حضرات گرامی پھر مل کر کے بولیے ہر صحابی نبی جنتی میرے پیغمبر دا ہر صحابی جنتی ہے ہر صحابی جنت دا وارث ہے لیکن حضرات گرامی میں بڑے اختصار دے نال جس جنتی شخصیت دا ذکر کرنا چاہنا ہوں وہ نے خلیفہ بلا فصل یار غار میرے پیغمبر دے رفیق سفر افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ابو بکر جنتی نے بولو میرے ابو بکر جنتی نے آئیے ذرا باتہ بڑی توجہ دے نال سماعت فرماتے جانا ایک دن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے نال میرے پیغمبر دے صحابہ کرام بھی تشریف فرمانے مدینہ منورہ نہ کیسا عجیب منظر ہوئے گا ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا میرے پیغمبر صحابہ کرام دے اندر تشریف فرمانے ابو بکر بھی سامنے بیٹھے نے میرے پیغمبر فرمان دینے ابو بکر سن لے تو عظیم انسان ہے جنہوں اللہ پاک نے دنیا تے جنتیاں بشارتاں سنا چھڑیا نے میرے پیغمبر کی فرمان دینے ابو بکر فی الجنہ لوگوں میرا ابو بکر جنتی ہے حضرات گرامی بڑی توجہ دے نال باتاں سننا ان میں جتنی گفتگو کراں گا ایسے جملے تے کراں گا ابو بکر فی الجنہ تو انہوں بھی میرے نال کہنا پڑے گا پیار دے نال بولنا پڑے گا میں کہاں گا ابو بکر تسی کہنا فی الجنہ تاکہ پتہ چل جائے صدیق دے منن والے بیٹے نے صدیق نال پیار کرن والے بیٹے نے صدیق نو جنتی کہن والے بیٹے نے میرے مولا میں دعا کرنا جیڑا تیرے صدیق نو جنتی آکے جیڑا تیرے نبی دے رفیق نو جنتی آکے ان جنت دی اندر حضرت ابو بکر دا ساتھ نصیب فرما مل کر کے بولیے ابو بکر اتنی پیار نال محبت نال میں تے کیا کرنا بندہ نہیں بولتا بندے دا خون بولدا ہے جدو صدیق دی بات ہوئے وہ تو
مسلمان اتنے سست نہیں ہویا کرتے. ایک طرف صدیق دی توہین ہو رہی ہوئے, صدیق دی گستاخی ہو رہی ہوئے, اسلام آباد ورگے شہر دی اندر صدیق نو کافر آکھیا جائے. اگر صدیق ہی مسلمان نہیں, بتلاؤ پھر اللہ دی زمین تے اور مسلمان کون ہے؟ ایک طرف صدیق دی گستاخی ہوئے, دوسرے پاسے صدیق دے منن والے خاموشی نال بیٹھن. یہ ہو ہی نہیں سکتا. پیار نال بولیے ابو بکرین, ابو بکرین فل جنہ. میرے ابو بکر جنتی نے ایک دن میرے پیغمبر تشریف فرمانے, میرے پیغمبر نو دسیا گیا محبوب جی باہر دروازے تے کوئی آیا ہے, اندر آندیاں اجازت طلب پیا کر دے. حضور فرماندے نے اجازت دے دیو نا. نالے جدو اندر آن لگے انہوں بشارت بھی دے دیو. قاضی بشارت, میرے پیغمبر فرماندے بشارت دے دیو. کون آئے؟ آکیا محبوب جی ابو بکر آئے. فرمایا بشارت دے دیو. کیڑی بشارت؟ ابو بکر فی الجنہ. میرے ابو بکر جنتی نے, ابو بکر جنتی نے. حضرات گرامی توجہ کرتے جانا. ایک دن میرے پیغمبر تشریف فرمانے, ایک بی بی میرے نبی دے کول آ جاندی ہے. آ کر کے میرے پیغمبر نو عرضا کرن لگی محبوب جی مال غنیمت دے اندر آؤ یا بیت المال دے اندر آؤ, میرے نال تعاون کیجئے. میرے پیغمبر فرماندے نے بی بی ابھی بیت المال دے اندر اتنا مال موجود نہیں ہے کہ تیرے نال تعاون کیتا جائے. انج کری اگلے سال آئی. بی بی میرے پیغمبر نو عرضا کرن لگ دی اللہ دے رسول جی اگر میں آئندہ سال آواں تسی موجود نہ ہو میں کدھر جاواں گی؟ حضرات گرامی سنیا جے شان صدیق, سنیا جے مقام صدیق. میرے پیغمبر فرماندے نے او بی بی اگر تو آئندہ سال آوے میں محمد موجود نہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ دی ملاقات نو پسند کر چکیا ہوا. تے بی بی پریشان نہ ہوئی. جیڑا وعدہ تیرے نال میں پیا کرنا وا اس وعدے نو میرا ابو بکر وفا کرے گا. کیا بی بی پریشان نہ ہو, جڑا وعدہ تیرے نال میں کر رہی ہوں وہ وعدہ تیرے نال صدیق وفا کرے گا. تواڈے کول کوئی پوچھے صدیق کون نے, صدیق دی شان کی ہے, صدیق دا مقام کی ہے, اونوں پیغام دیجئے حضور تے وعدیاں نو جتنا وفا کیتا ہوئے اونوں صدیق کیا جاندا ہے. جڑے میرے حضور تے وعدیاں نو وفا کرن پھر میں کیوں نہ پیار نال آکھاں, تانوں بھی کہنا پڑے گا ابو بکرین فی الجنہ. پیار نال آکھیے ابو بکرین فی الجنہ. لوگو میرے ابو بکر جنتی نے ایک دن میرے نبی تشریف فرمانے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے پوچھنے لگے میرے صحابہ تواڈے اندر کون ہے جن نے آج نفلی روزہ رکھے ہے؟ کوئی نہیں بولے. آؤ صدیق اکبر بول کر کے فرمانے لگے محبوب جی میں نفلی روزہ رکھے ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ تواڈے اندر کون ہے جن نے آج کسی مسکین نو کھانا کھلایا ہے؟ کوئی نہیں بولے. آؤ صدیق اکبر بول کر کے فرماندے نے محبوب جی میں آج ایک مسکین نو کھانا بھی کھلایا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ تواڈے اندر کون ہے جن نے آج کسی بیمار بھائی دی بیمار پرسی کیتی ہے؟ کوئی نہیں بولے. آؤ صدیق اکبر بولے محبوب جی میں آج ایک بیمار نو پوچھ کر کے بھی آیا ہوں. میرے پیغمبر فرماندے میرے صحابہ تواڈے اندر کون ہے جن نے آج کسی مسلمان بھائی دا جنازہ پڑھیا ہے؟ صدیق اکبر فرماندے محبوب جی میں پڑھ کر کے آیا ہوں. میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر ہر بات دا جواب تسی دتا نہ ہو, مسکین نو کھانا بھی تسی کھلایا ہو, بیمار پرسیاں بھی تسی کیتیاں ہو, نفلی روزہ بھی تسی رکھ
کے آؤ جنازہ بھی تسی پڑھ کے آئے سن لو جن دے اندر اے والیاں چار خوبیاں پائیاں جان او بندہ اللہ دی جنت دا حقدار ہویا کرتا ہے حضرات گرامی پھر میں کیوں نہ کہاں ابو بکر فی الجنہ ابو بکر فی الجنہ پیار نہ لگیے ابو بکر فی الجنہ لوگوں میرے ابو بکر جنتی نے حضرات گرامی توجہ کرتے جانا نبی پاک فرماتے نے جن دے اندر اے والیاں چار خوبیاں ہون وہ جنتی ہویا کردا ہے حضرات گرامی ایک موقع اور آ گیا میرے پیغمبر جنت دے دروازے آندا ذکر پہ کر دے میں آپ فرماتے نے لوگوں جنت دے ایک دروازے دا نام باب الصلاۃ جن دے اندر پوتیاں نمازاں پڑھن والے داخل ہون گے ایک دروازے دا نام باب الجہاد جن دے اندر جہاد کرن والیاں نو بلایا جائے گا ایک دروازے دا نام باب الصدقہ جن دے اندر صدقہ کرن والے داخل ہون گے ایک دروازے دا نام باب الریان جس اندر کثرت دے نال نفلی روزے رکھن والیاں نو بلایا جائے گا حضرات گرامی جدوں میرے پیغمبر دے صدیق اے والیاں گلاں پہ سندے نے میرے پیغمبر دے صدیق پتہ کی فرماندے نے محبوب جی کوئی انج دا بھی بندہ ہوئے گا جنوں جنت دے 8 دروازے اندر بلایا جائے گا جنوں جنت دے 8 دروازے اندر آواز پے گی حضرات گرامی میرے پیغمبر نے صرف ایک جملے اندر بات سمجھا دیتی آپ نے فرمایا نعم ہاں ایک انجدہ بھی بندہ ہوئے گا جنہوں جنت 8 دروازے اندر بلایا جائے گا حضرات گرامی جو صدیق نے پوچھے حضور نے اوندہ جواب دے دیتا لیکن ابھی میرے پیغمبر نے جواب ختم نہیں کیتا بلکہ میرے پیغمبر نے قیامت تک دے آنے والے لوگانوں مسئلہ سمجھا دیتا ہے نا لوگوں اگر کوئی شک اندر پائے تے نہ پہ آجے اگر کوئی انکار کروائے نہ کرے آجے میرے صدیق دے جنتی اون اندر شاکی کوئی نہیں ہے میرے پیغمبر فرمان دینے ابو بکر ایک بندہ انجتا بھی ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 دروازے اندر بلایا جائے گا محبوب جی کون ہوئے گا ورنہ ابو بکر تو ہی ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 دروازے اندر بلایا جائے گا نعرہ تکبیر عظمت صحابہ سالے صدیق اکبر حضرت مولانا عمر فاروق شاکر صاحب سید سبتین شاہ صاحب نقوی سید سبتین شاہ صاحب نقوی نعرہ تکبیر ماشاءاللہ استاذ المکرم فضیلت الشیخ سید محمد سبتین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی تشریف لائے نے ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ مفصل اور مدلل بیان شروع ہو جائے گا حضرات توجہ کرتے جانا آخری باتاں توجہ دے نال سننا فرمایا محبوب جی کون ہے جنہوں جنت دے 8 دروازے اندر بلایا جائے گا میرے پیغمبر فرماندے ابو بکر وہ کوئی اور نہیں تسی ہو گے جنہوں جنت دے 8 دروازے اندر بلایا جائے گا حضرات گرامی جنہوں جنت دے 8 دروازے اندر بلایا جائے گا میں پھر کیوں نہ دے بارے کا ابو بکر فی الجنہ پیار نہ کو ابو بکر فی الجنہ میرے ابو بکر جنتی نے حضرات گرامی آخری بات توجہ دینا سماعت فرماتے جانا میرے پیغمبر بیمار ہو جاندے نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے آخری ایام مبارک نے میرے پیغمبر اسی بیماری دی حالت دی اندر آ کر کے مسجد نبوی اندر صحابہ کرام جماعت کرواندے نے ایک دن کی ہویا میرے پیغمبر اٹھتے نے نماز پڑھان واسطے اٹھیا نہیں گیا میرے پیغمبر پھر لیٹ جاندے نے میرے پیغمبر اٹھتے نے آپ تے کول اٹھیا نہیں گیا میرے پیغمبر
فرماندے نے عائشہ میرے صحابہ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ آکھیا محبوب جی ابھی نہیں پڑھی، وہ تے تہاڈا انتظار پہ کرتے نے، ان دی جرات تہاڈی موجودگی دے اندر مصلی امامت تے کھڑا ہو کر کے جماعت کرا دے۔ میرے پیغمبر فرماندے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ابو بکر نو کہو لوکاں نو نماز کران۔ حضرات گرامی اما جان فرماندیاں نے محبوب جی میرے باپ بڑے رقیق القلب نے، اسے اور دیاں ڈیوٹیاں لگا دو۔ میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ زمین تے مومن بھی انکار کرتے نے، آسمان تے عرش والا بھی انکار کرتا ہے، ابو بکر تو علاوہ کوئی میرے مصلی تے آئے اگر میری موجودگی دے اندر میرے مصلی تے جماعت کرائے گا تے میرا ابو بکر کروائے گا۔ حضرات گرامی پھر میرے پیغمبر دی موجودگی دے اندر 17 نمازاں پڑھائی آؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرات کوئی تو آٹے کو پوچھے صدیق کون نے، انہوں نے پیغام دو حضور دی زندگی دے اندر، حضور دی حیات طیبہ مبارکہ دے اندر، حضور دے مصلی تے جنہ 17 نمازاں پڑھائیاں نے انہاں نو صدیق کیا جاندا ہے، اور حضور دے دنیا تے جان تو بعد جنہ پیغمبر دا مصلی سنبھالے ہے انہوں صدیق کیا جاندا ہے۔ لوگ کہندے نے حضرت علی نے اس امامت نو تسلیم نہیں کیتا، صدیق مگر نمازاں نہیں پڑھیا۔ میں کیا اے تیری محبت ہوئے گی، ہون علی پڑھن جماعت دے نال نماز نہ، اے تیری محبت ہو سکتی ہے، میری محبت کی ہے، میرا علی نمازی علی ہے، صدیق دے پیچھے نماز بھی پڑھتے نے، نال نال علی دا عقیدہ کی ہے ابو بکرن، انجلی پیار نال بولو ابو بکرن، بولو ہاکڑے کر کے بولی ابو بکرن۔ میرے ابو بکر جنتی نے جڑا انہاں دے جنتی ہون اندر شک کرے گا ان دی اپنے ایمان اندر شک ہو سکتا ہے، مل کے بولو صدیق دی صداقت اندر شک ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ صدیق نے ساری زندگی میرے پیغمبر دے نال گزاری، صدیق دنیا اندر بھی مصطفیٰ دے نال نے، جنت اندر بھی میرے پیغمبر دے نال ہون کے مل کر کیا کہ ابو بکرین۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔